بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما. جزاکم اللہ خیر. بعض شوہر عورت کے حقوق سے ناواقف رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ نصیحتیں فرما دیجیے. جی ہاں، شادی سے پہلے بیوی کے کیا حقوق ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ جاننا فرض ہے. یاد رکھیں، یہ جاننا فرض ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. جو معاملات ہوتے ہیں نا، معاملات جو ہمارے اوپر علم فرض ہے، وہ کیا ہے؟ توحید کا علم، اتباع سنت کا علم، حلال حرام کا علم، عقیدے کا علم، یہ ہمارے اوپر فرائض ہے. نماز نبوی کیا ہے؟ یہ علم. اچھا، زکوٰۃ کا ان سب پہ فرض ہے کیا؟ نہیں. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہے، جو زکوٰۃ علم رکھے زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے. جس نے جو حج کا مستطیع نہیں ہے وہ حج کا علم رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے، سنت ہے. لیکن جس نے حج کرنا ہے، اب اس پر فرض ہے کہ وہ علم کی بنیاد پہ حج کرے. اسی طریقے سے معاملات میں بھی اگر آپ تاجر نہیں ہیں تو خرید و فروخت کے مسائل جاننا آپ پر لازم نہیں ہے، مستحب ہے. فرض کفایہ ہے، آپ جانیں، لوگوں کو سکھائیں، سمجھائیں. لیکن جب آپ تاجر ہوتے، خرید و فروخت کا معاملہ طے کرتے، پھر آپ کو جاننا چاہیے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا شرطیں ہیں، کس طریقے سے خرید و فروخت کی جاتی ہے. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے لیے بھی ہم خوش تو ہوتے ہیں شادی ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. ازدواجی زندگی میں ایک نیا ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہے، نعمت ہے. اگر ہمیں کوئی قدر ہے تو بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی جاننا ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں. بعض شوہر جو ہیں بیوی کے حقوق تو جان لیتے، وہ اپنے حقوق بیچارے نہیں جانتے. اپنے حقوق بھی جاننے کیا ہے، بیوی کے حقوق بھی جان لے کیا ہے، پھر شادی کرے. یہ فرض ہے ہر مسلمان جو شادی کرنا چاہتے اس پر فرض ہے. عورتیں دراصل اعتراض کرتی ہیں کہ شوہر جو ہوتا ہے اس کے اپنے حقوق کا تو پتہ ہوتا ہے اس کو، لیکن بیوی کے حقوق کیا ہیں یہ صحیح طور پر نہیں ہے. یہ کسی حد تک بات درست ہے، یہ کسی حد تک درست ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں، بعض جو اچھے شوہر ہوتے ہیں بیوی حقوق تو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، لیکن اپنے حقوق نہیں جانتے، پھر بھی دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے. کیونکہ حق تلفی ہوتی ہے، چاہے بیوی سے ہو چاہے آپ سے. وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں گناہ سے، اس کو بھی تو بچائیں نا گناہ سے. اس لیے ان کو بھی بتائیں کہ میرے آپ پر یہ حق ہیں، یہ حقوق ہیں، اور آپ کے حقوق میرے اوپر یہ ہیں، اور دونوں جو ہے ہم ساتھ مل کے یہ حقوق ادا کرتے رہیں گے. یہ ہوتا ہے خوبصورت گھرانہ، ایمانی گھرانہ اور پیارا گھرانہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. شیخ یہ بتائیں، جو ہم لوگ عالموں کے بارے میں کہتے ہیں فلاں عالم نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، کیا یہ بھی غیبت میں آئے گا؟ علماء سوء بھائی کا یہ سوال ہے کہ جب علماء سوء کے تعلق سے ہم بات کرتے کہ فلان عالم نے فلان کتاب میں ہم حوالہ دیتے کہ یہ غلطی کی ہے، یہ غلط بات لکھی ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ علم ہے، یہ حق ہے، یہ باطل نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ غلطی کی نشاندہی نہیں کریں گے تو پھر لوگ غلطی کو غلطی کیسے سمجھیں گے؟ کسی نے امام احمد رحمۃ اللہ سے یہ سوال کیا کہ امام صاحب آپ کہتے رہتے ہیں فلان شخص کیسا ہے، فلان شخص ایسا ہے، بدعتوں کے بارے میں، کیا غیبت نہیں ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اے احول، اس کا نام احول تھا، اے احول اگر میں بھی خاموش ہو جاؤں، تو بھی خاموش ہو جائے، تو عام لوگوں کو کون سمجھائے کہ سنت کیا بدعت کیا ہے؟ تو جب تک آپ حوالے نہیں دیں گے کتابوں کے، نہیں بتائیں گے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اور حوالہ دینا ضروری ہے. مخالف بھی اگر ہے جھوٹ نہ بولیں، حق کی بات کریں، انصاف سے بات کریں، دلیل کے ساتھ، اور حوالے دے کے بیان کریں. واللہ بعض ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بالکل یعنی دشمنی پر اتر آئے تھے، غلط راستے پہ تھے، مخالف تھے، لیکن جب صحیح حوالے دیے گئے انہوں نے خود محاسبہ کیا، مراجعہ کیا ہے، اور ان کو بھی ہدایت دی ہے. تو آپ انصاف سے کام لیں، یہ بالکل غیبت نہیں ہے، یہ حق ہے. اور اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر دے جو اس راستے پہ قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تدرست عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، جو بدعتی ہیں، جو اہل شرک و بدعات ہیں، وہ غلطی کو سامنے رکھیں تاکہ ہم لوگ بھی مستفید ہوں، ہم بھی آگاہ رہیں اور ان سے دوری اختیار کریں. جزاک اللہ خیر. حضرات، ابھی ہم فضیلت شیخ ڈاکٹر مرتضیٰ بخش سے رمضان اور رمضان کے بعد کے حالات اور اپنے احوال پر ایک درس ہم نے سنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حالوں پر
نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ ہم خود کر سکیں، اور جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، واللہ مجھے بڑا اچھا لگا ڈاکٹر صاحب جب تقریر فرما رہے تھے کہ جو اہل بدعت ہیں ان کے لیے دعا کر رہے تھے. عام طور پر آپ لوگ بھی شاید اس کا تجربہ ہوگا سبھی کو یہ کہ جب اہل بدعت تقریر کرتا ہے تو موحدین کے لیے دعا نہیں کرتا سوائے گالی دیتا ہے. عجیب و غریب بات ہے. اور ہمارے علماء کا یہ اسلوب، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو دین جس طریقے سے یہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور اس بلد الحرمین شریفین کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. یہاں کے حکمران کی، خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ حفظ اللہ کی، ان کے اخوان کی، انہوں نے قرآن و سنت کے نشر و اشاعت میں جس طرح کی سہولیات اس مملکت سعودی عرب میں فراہم کی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اخوان کی، ان کے والد کی اور ان کے تمام اہل خانہ کی موازین حسنات میں انہیں درج فرمائے، اور اس بلد الحرمین کو امن و شانتی جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے حاسدوں کے حسد اور بری نظر سے بچائے. یہ مسجد بشیبش میں جدہ میں آپ جمع ہوتے رہتے ہیں. اس سے پہلے ندیم بھائی یہاں پر درس کرایا کرتے تھے، وہ ذمہ داری جاوید بھائی کے سر پر ڈال کر گئے ہوئے ہیں وہ، اور انہوں نے آج بہت ہی بخوبی سے بہت ہی اچھے انداز میں آج کی مجلس کو جمع کیا ہے ہم سب کو یہاں پر. اور یہ رونق جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اخوان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ان بھائیوں میں اتحاد اور اتفاق رہے، اور جس طریقے سے یہ پروگرام آج کامیاب پروگرام رہا ہے اسی طریقے سے ہم ڈاکٹر صاحب کا، اس کے بعد دوسرے علماء سے انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مستفید ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس طریقے کا تعاون یہ لوگ آپ سے طلب کرتے ہیں، جاوید بھائی ہوں، احمد بھائی ہوں، دوسرے اخوان ہوں، ان کے ساتھ تعاون کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ان کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، مسجد البشیبش جدہ کے شیخ ماجد بکری حفظہ اللہ، یقین جانیے دین سے جتنی محبت ان کو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ توحید سے محبت رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں. ان میں سے ایک شیخ ماجد بکری حفظہ اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے اس مسجد کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال جواب بھائی کتابیں بھی ہیں آپ کے انعامات کے لیے. آپ ابھی رک جائیے، مجھے پتہ نہیں تھا. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی کتابیں ہیں یہ بتائیے؟ 3-4 کتابیں. کوئی سوال پوچھ لیں؟ شیخ سفر کے قابل نہیں، بالکل کر سکتے. شیخ سوال ہو جائے کتابوں کے تعلق سے ہوتا ہے. چلیں بھائی 3 سوال. 3 کتابیں بڑی پیاری کتابیں ہیں بھائی، اس کا ذکر کر رہا تھا سلفیت کے تعلق سے. بیٹھے پہلا سوال یہ ہے، سلف کی حالت رمضان کے بعد. میں نے 6 چیزیں بتائی ہیں، 3 چیزیں بتائیں اور ایک کتاب لے لیں. سلف کی کیا حالت تھی رمضان کے بعد؟ جی رمضان کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جی جی کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا نہیں ہوا. اللہ اکبر. پہلی بات یہ کیونکہ فکر لگی رہتے قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اور کیا کرتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نہ ہو کہ پھر رمضان کے روز کہ ہم دوبارہ یہ اللہ اکبر. اگر گناہ کوئی عمل کو چھوڑتے تو دوبارہ وہ رجوع نہیں کرتے، جو ہے تو اپنے دل میں عزم کرتے ہیں دل میں. عزم کرتے کہ ہم دوبارہ نہیں. ٹھیک ہے. تیسرا کہ وہ لوگوں کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے. اللہ اکبر. کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرتے تھے اخلاص کے ساتھ. بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد حسین. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال، میں نے بتایا تھا کہ سلف صالحین اور
سلفیت جو ہے اس کی تعریف بتائی تھی میں نے. وہ مجھے بتائے کہ سلفیت کیا ہوتی ہے, اس کی دلیل کیا ہے. کون بتائے گا؟ جی اچھا ماشاء اللہ. گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو سلف کہتے ہیں. اچھا صحابہ سب سے اچھے لوگ ہیں گزرے ہوئے, ٹھیک ہے. پھر تابعین و تبع التابعین, یعنی کون سا زمانہ سلفیت کا زمانہ کہا جاتا ہے؟ بہترین 3 زمانے, ٹھیک ہے. دلیل نہیں بتائی آپ نے, زمانوں کی دلیل نہیں. اچھا اردو بتا دیں. بارک اللہ فیک. 3 زمانے سب سے افضل جو ہیں. وسیم خان. وسیم خان جی تشریف لائیے. ایک بنیادی فرق ہے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت کے بیچ میں, بنیادی امتیازی فرق ہے. وہ کیا امتیازی فرق ہے؟ میں نے اس کا ذکر کیا تھا بیچ میں, اور یہی امتیازی فرق ہے. اہل سنت کے پاس یہ چیز ہے, بدعت کے پاس یہ چیز نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اہل بدعت کر رہے ہیں اور اہل سنت پر ابھی بھی قائم ہے؟ اگر یہ چیز باقی نہ رہے تو پھر کوئی سر بدعتی بن جائے. جی قرآن حدیث کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اسی کو سلف صالحین کہتے ہیں, اور بدعتی اپنی رائے سے سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. کہ قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد اسلم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ, جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.